بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رؤف احمد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے سٹرس کا جو فروٹ ہے اس کو ہم اے گریڈ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس کی جو اے گریڈ ہے وہ پاکستان میں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین، دراصل یہ جو کنو ہے، دراصل یہ بریڈنگ کر کے تیار کیا تھا کیلیفورنیا میں، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو سب سے بہتر پیداوار اور بہتر پروڈکشن ذائقے کے لحاظ سے اور پیداوار کے لحاظ سے یہ پاکستان میں ہے، اور پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سٹرس کی پیداوار جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان ہے۔ تو پچھلی دفعہ رواں سال جو گزرا ہے ہمارے فروٹ کا، اس میں پھل بہت تھا، لیکن اے گریڈ کوالٹی جو کہ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پھل جو ہے اے گریڈ کوالٹی کا ہو، تو آپ کو میں کچھ طریقے بتاؤں گا، ٹپس بتاؤں گا۔ اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پھل کو ضرور ایک گریڈ کا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے اس کی خوراک کا، کہ ہم اس کی خوراک کا مناسب مقدار میں خوراک دیں گے۔ دوسرا، اگر پودے کے اوپر پھل زیادہ ہوگا تو پھر 30% زیادہ خوراک دیں گے۔ دوسری ایک اور بات یاد رکھیں کہ جتنا آپ اپنے باغات کے اوپر یعنی فصل کے اوپر جو خرچ کرتے ہیں، اس سے 5 گنا آپ کو زیادہ پروفٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری ٹپس ہے جو اے گریڈ کوالٹی کی حاصل کرنے کی، وہ ہے پروننگ۔ جی ہاں ناظرین، پروننگ یعنی اپنے ہم پودوں کو پتلا کریں گے۔ اور تیسری ہے پانی کا، یعنی پودے کو پانی لگانے کا مراحل۔ پانی ناظرین، ہم جب ایک بھی لگائیں گے پودوں کو، ہم اس کو ہلکا پانی لگائیں گے، اور دوسرا اس چیز کا خیال رکھیں گے، اپنی زمین کو ہموار کریں گے اپنے باغ میں، تاکہ کہیں پر بھی پانی کھڑا نہ رہ جائے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جس سٹرس کے پودے کے اگر گرد جہاں اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اگر 3 دن تک پانی رہے، زیادہ پانی کی مقدار وہاں رہے، تو سٹرس کے پودے کی جڑیں مرنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارا پودا بھی پھر بعد میں مر جاتا ہے، اس کا سہارا پودا بھی ہمارا مر جاتا ہے۔ اور پانی میں ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ پانی آپ نے جو پودے کو دینا ہے، نہری پانی سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ ٹیوب ویل کا پانی دیتے ہیں تو اس کے TDS جو ہیں، ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈ، یعنی اس میں حل شدہ جو نمکیات ہیں، وہ ان کی تعداد جو ہے 700 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا، آپ کو شوق بھی ہونا چاہیے پودے کی دیکھ بھال کا، یعنی کیئر کا۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے کہ ابھی میرا جو پھل ہے نا، پروفٹ شاید تھوڑا سا کم بھی ہو جائے، لیکن میرا پھل مارکیٹ میں سب سے خوبصورت رہنا چاہیے، یعنی جو پھل کی خوبصورتی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ اور اس سے اگلی بات ہے جو میں نے پچھلی بات سے مناسبت رکھتی ہے، کہ ہم اس کو پودوں کو ہلکا کریں گے، یعنی اس کی پروننگ کریں گے۔ پروننگ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ناظرین، جتنے بھی پھل کے اوپر خراشیں پڑتی ہیں، یہ ہماری اے گریڈ کوالٹی کو خراب کرتی ہیں، اور 70% ہماری جو پھلوں کے اوپر نشانات پڑتے ہیں وہ ہوا کی وجہ سے ٹہنیوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر رگڑ آتی ہے، اس کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ نشانات پڑتے ہیں، اس میں سٹرس کیپ اور سٹرس مینانوز ہے۔ اکثر ناظرین سرچ کر رہے ہیں، کیونکہ میں چیک کرتا رہتا ہوں، میں بھی اپنے یوٹیوب اسٹوڈیو کے اوپر اس کے انالسٹک میں اور ریسرچ میں کہ ہمارے ناظرین کیا کیا سرچ کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سٹرس کیپ کو سرچ کر رہے ہیں۔ سٹرس کیپ ایک پھپھوندی کش بیماری ہے، اس کا
ایک پہلے ہمارا پروگرام موجود ہے جس میں میں نے سٹرس کیب اور سٹرس میلانوز، میلا مطلب گدلا اور نوز مطلب ناک، جس طرح کہتے ہیں کہ ہم بہنے والی ناک جس طرح بھیڑوں کی ہوتی ہے، اس کو اسی سے مناسبت ہے یہ سٹرس میلانوز۔ اور دوسری جو بیماری ہیں انسیکٹیسائڈ کی ہیں، اس میں جو ہمارے پھلوں کی کوالٹی کو خراب کرتا ہے اس میں ہے سٹرسیلا اور تھرپس۔ تھرپس کے جو نشانات ہیں ہمارے پھلوں کے اوپر، جو پھل کی ہماری ڈنڈی کے ساتھ جو تھوڑی سی سبز کی نما ٹوپی ہوتی ہے، تھرپس اس ڈنڈی کے گرد گرد بالکل اس کے ٹوپی کے نیچے گھس کے اور اس کے گرد گرد سے اٹیک شروع کرتی ہے پھل کے اوپر۔ وہ شروع میں نشان بنا دیتی ہے جب جیسے یہ مہینہ اپریل چل رہا ہے، تو بعد میں یہ جو ہے نشان جیسے پھل بڑا ہوتا جاتا ہے تو یہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، اور کتنا یعنی بھیانک لگتا ہے اگر پھل کی ڈنڈی کے ارد گرد گول سرکل بن جائے تو آپ اس کو پھل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھل تندرست ہے۔ جبکہ سٹرس کیب اور سٹرس میلانوز میں اس میں ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں بھی ہے کہ پھل کا دیکھنے میں تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن پھل اندر سے نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے نہ اس کی کوئی کوالٹی خراب ہوتی ہے، لیکن ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہتا، یہ ہماری مقامی مارکیٹوں میں سیل ہو جاتا ہے۔ سٹرس اسکیب اور سٹرس میلانوز اس کی سب سے جو بنیادی وجہ ہے پھیلنے کی وہ ہوتی ہے خشک ٹہنیاں، اس کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پروننگ کرنا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ نمی کا تناسب باغ میں بڑھ جانا، یہ عموماً جس باغات کے قریب نہر ہو یا بانس کا ذخیرہ لگا ہوا ہو تو وہاں پہ آٹومیٹکلی ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جو نئے باغبان جو ابھی نئے باغ لگا رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ ایسی جگہ سے تھوڑا سا دور ہٹ کے اپنے باغ کو اچھی جگہ دیں۔ اور دوسرا جو ہے اس کی اگر علاج کی ہم بات کریں تو ایک تو خشک ٹہنیاں کاٹیں، دوسرا چپٹی اور فلیٹ ٹہنیاں یعنی چپٹی نما یا جو 90 ڈگری سینٹی گریڈ کے اینگل سے سیدھی اوپر کو نکل جاتی ہیں پودے میں سے، ان کو کاٹیں اور پودوں کو پتلا کریں، یعنی زیادہ گھنے نہیں رہنے۔ اگر ہمارے تنے کے اوپر 3 سے زیادہ شاخیں ہیں تو ان کو کاٹ دیں، 3 رکھیں تاکہ مناسب پودا رہے، اس میں ہوا روشنی کا گزر اچھا رہے، تو انشاءاللہ آپ کی پیداوار جو ہے ایک گریڈ کوالٹی کی آئے گی۔ اگر ہم اس کی وہ بات کریں علاج کے لیے تو اس کے لیے جو دوا ہے وہ سب سے جو بہترین دوا ہے، جو بیسک اور بنیادی دوا ہے، وہ کاپر بیسڈ فنجی سائڈ ہے۔ کاپر بیسڈ فنجی سائڈ میں بوڈو مکسچر سب سے اہم ہے، اور اگر ہم کیمیائی کھادیں یا جو بازار سے ملتی ہیں اس میں اسٹیبلن گروپ کی ہیں میڈیسن ہیں اور کیپر ہائیڈرو آکسائڈ ہے، اور اگر ہم دوسری بیماریاں جو میں نے بتائی ہیں رس چوسنے والے کیڑوں میں، اس میں سٹرسیلا اور تھرپس ہے۔ اس میں تھرپس کے لیے ہم کلورو فیناپائر 1 ml فی لیٹر پانی کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے دوسری عام دوائیاں جو ہیں اس میں ہے ایف زیڈ ہے، اور ڈائی جو دوسری اہم ہے یعنی کلورفیناپائر کے علاوہ وہ ہے ڈائی میتھائیڈ، اس کو ہم 2 ml فی لیٹر پانی کے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور جو ہے بنیادی ٹپ اے گریڈ کوالٹی کا پھل لینے کی وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پودے سے باغ کے پودے میں سے ایک فی پودا 1200 سے 1800 کنو اگر پودا لیں گے، یعنی فروٹ اس سے زیادہ فروٹ لینے کی کوشش نہ کریں گے، تو پھر بھی ہمارا فروٹ جو ہے ایک گریڈ کوالٹی کا رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کپاس کے کھیتوں میں اکثر ہم پہلے کرتے تھے کہ اس کی چھدرائی کرتے تھے، تو ہم اس کے پھل کی چھدرائی کریں گے۔ اس میں کوئی ہرگز یہ نہ سوچے کہ اس سے ہماری جو فروٹ کی پیداوار کم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ جو سٹرس ہوتا ہے ایک سال پھل زیادہ لیتا ہے ایک سال کم۔ اس دفعہ پھل زیادہ لیا تھا لیکن لوگ پوری خوراک نہیں پوری کر سکے، یا زمین میں وہ کچھ ایسی خاصیت نہیں تھی کہ وہ خوراک پودے کی پوری کر سکتی،
پھر پھل کا سائز نہیں کم رہ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ایکسپورٹ کوالٹی کم رہ گئی، اس لیے پھر بعد میں اس کا دوسرے کا ریٹ بھی کم لگ جاتا ہے، جس کے ہمیں وہیں پہ بات آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم چھدرائی کریں گے تو ہر دفعہ ہمارا پودا نیچے سے پہلے سے مضبوط رہے گا۔ جب زیادہ پھل لیتا ہے تو پودے اس سال میں کمزور ہو جاتا ہے، پھر اگلے سال وہ کم پھل لیتا ہے۔ اگر آپ پھل کی چھدرائی کر دیں گے، یعنی مناسب تعداد میں پھل لیں گے، تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہمارا پروگرام یہ زیادہ لمبا ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی خوراک بتائیں گے، کتنی مقدار میں کب اور کیسے کیسے ڈالنی ہے۔ انشاءاللہ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ ہم ان سفارشات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پھل جو ہے ایک گریڈ کوالٹی کا رہے گا، اور ہر سال مناسب یعنی ایک ہی جیسا پھل آپ کے پودوں کے اوپر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔